امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے اپنے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں افغانستان سے انخلا کے دوران ہونے والے کابل ایئرپورٹ دھماکے کے مبینہ ملزم کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ منگل کی شب منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے مشترکہ خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر ہونے والے حملے کے مبینہ دہشت گرد کو امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اگست 2021 میں امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر خوفناک دھماکہ ہوا تھا، جس میں 13 امریکی اہلکاروں سمیت 150 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے مبینہ ملزم کی شناخت محمد شریف اللہ کے نام سے ہوئی ہے، جسے قانونی کارروائی کے لیے امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی، سی آئی اے اور محکمہ انصاف کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں ملزم کو امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر فوری طور پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ اس پیش رفت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا تھا، جسے کم کرنے کے لیے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور قومی سلامتی کے مشیر محی یوسف نے بھی امریکہ کا دورہ کیا تھا، مگر اس دورے کے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران بھی پاک امریکہ تعلقات کشیدہ رہے، تاہم اب اس گرفتاری کے بعد تعلقات میں بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی تعریف کے بعد امریکہ کی جانب سے مزید مطالبات سامنے آئے۔ افغان پالیسی کے تناظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ واشنگٹن کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہو رہا ہے۔ ماضی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر شدید تنقید کرتے رہے۔ جنوری 2018 میں اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے پاکستان پر الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ نے پچھلے 15 سالوں میں پاکستان کو بے وقوفی سے $33 بلین سے زیادہ کی امداد دی، لیکن بدلے میں صرف دھوکہ اور جھوٹ ملا۔ ٹرمپ نے پاکستان پر دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرنے کا الزام لگایا، جنہیں امریکہ افغانستان میں نشانہ بنا رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی اور امریکی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا سوائے دھوکہ دینے کے۔ اس بیان کے رد عمل میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور صدر ٹرمپ کے ریمارکس پر مایوسی کا اظہار کیا۔ پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ افغانستان میں امریکی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ بعد ازاں امریکہ نے پاکستان کی تقریباً $2 بلین کی سیکیورٹی امداد معطل کر دی، یہ کہہ کر کہ پاکستان دہشت گرد گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہا۔ نومبر 2018 میں صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف سخت بیان دیا اور کہا کہ پاکستان نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جوابی بیان میں کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 75,000 جانوں کی قربانیاں دی اور $123 بلین سے زیادہ کا اقتصادی نقصان برداشت کیا، جبکہ امریکہ کی دی گئی امداد محض $20 بلین تھی۔ اس معاملے میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے سوال اٹھایا کہ کیا کوئی اور امریکی اتحادی اتنی قربانیاں دے سکتا ہے؟ اس کا کریڈٹ واقعی عمران خان کو جاتا ہے، جس نے پاکستان کا مقدمہ بہادری سے امریکہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے تلخ بیانات اور اقدامات پاک امریکہ تعلقات میں مزید کشیدگی کا باعث بنے اور دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا۔ تاہم حالیہ پیش رفت سے کیا یہ تاثر مل رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو دوبارہ خطے میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھ رہا ہے، خاص طور پر افغانستان اور طالبان حکومت کے تناظر میں۔ صدر ٹرمپ کی طالبان حکومت پر مسلسل تنقید سے ظاہر ہوتا ہے
کہ امریکہ پاکستان کو طالبان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر طالبان چین کے قریب ہوتے ہیں تو امریکہ پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے متحرک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے محتاط حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ تاہم اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان امریکہ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادی ہونے کے نتائج ابھی تک بھگت رہا ہے، اور پاکستان اب بھی دہشت گردی کے عفریت کا شکار ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور کیا واقعی اس حالیہ پیش رفت سے پاک امریکہ تعلقات میں مثبت تبدیلی آئے گی یا پھر مزید مطالبات سامنے آئیں گے۔